نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بعظمت محمد وآل محمد صلوات۔ جو اب آپ پیچھے بیٹھے ہیں، آپ ادھر سامنے آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں، براہ کرم آگے تشریف لے آئیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا ویسے ہی آپ سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں میں، آپ آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں۔ یہ سامنے والی ساری جگہ خالی پڑی ہے، آگے آ جائیں۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، خالق و مالک تیرے ہی نام پہ ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو محمد و آل محمد کا خدا ہے۔ ولی حق کی وصی نبی کی بات کرو، جو ہم صفات محمد ہے اسی کی بات کرو، ہے قول مرسل اعظم کے برسر منبر، زبان کھولو تو پہلے علی کی بات کرو۔ علی علیہ السلام کے در پہ سجدہ ذکر پیش کرنے کے لیے خطیب اسلام، سرمایہ ملت تشیع، محقق قرآن و حدیث جناب علامہ سید شہادت علی نقوی، اور ان کے بعد بحر المصائب جناب غلام عباس بھنگو، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت زین عباس آف چونیا۔ بعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بار الہا، آج کی یہ 11 ذوالحج کی سالانہ مجلس عزا مولا شرف قبولیت عطا فرما۔ اس پاک ذکر کا اجر و ثواب بھائی صفدر کے جتنے بھی پوار خاندان کے مرحومین اور اس گاؤں کے مومنین مومنات سادات چلے گئے، مولا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ محمد وآل محمد کی شفاعت اور محمد وآل محمد کا دامن نصیب فرما۔ اتنی شدت کے ساتھ گرمی میں آپ سب کا آنا میرے مولا کے دربار میں قبول اور منظور ہو جائے۔ بحق محمد وآل محمد درود بلند آواز سے پڑھ لے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ صلوات محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئلی مشکل کشائلی مومن اور منافق کی پہچان، اچھا نعرہ حیدری۔ آئلی آئلی حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود بلند آواز سے پڑھ لیں۔ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔
خالق اکبر اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ علم نشرح کی 30ویں پارے کی آخری آیت میں حکم ہے اللہ کا نبی کو کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے حبیب نبی، جب تو مکے اور مدینے کی تبلیغ سے فارغ ہو جائے، تھوڑا سا ذرا کچھ سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز گونجنی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، اے میرے حبیب نبی جب آپ فارغ ہو جائیں مکہ کی تبلیغ سے، یعنی 13 سال مکے والے اور 10 سال مدینے والے، یعنی 23 سالہ تبلیغ اسلام سے جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، فا بلا فصل کے لیے آتا ہے عربی میں، فاصلہ ختم کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی مکی مدنی تبلیغ کے بعد آپ نے اپنے منبر کے وارث کا اعلان کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکی اور مدنی تبلیغات اسلام سے، یعنی 13 سالہ مکے کی تبلیغ کا نچوڑ اور 10 سالہ مدینے کی تبلیغ کا نچوڑ کیا ہے؟ فَانْصَبْ، نصب کر، اعلان کر کہ تیرے بعد اس منبر کا وارث کون ہے۔ یا علی 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 بشکل شاہ علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رسول پاک کی زندگی اسلامی جو روحانی ایمانی قرآنی پورے قرآن اور اسلام اور رسالت و نبوت کا نچوڑ اس آیت میں ہے کہ تو نے اعلان کرنا ہے، بتا دینا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب تو نے نصب کرنا ہے تو پھر میرا وعدہ ہے کہ پھر تو نے فوری ہی اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی پھر بلاوا آنا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیلی ہوئی آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک میں نے کسی نبی کو اس وقت تک موت کا ذائقہ نہیں دیا جب تک اس نبی نے اپنے وارث کا اعلان نہیں کر لیا۔ اور یہ مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ، آج 11 ذو الحج ہے، یہ پورے کا پورا مہینہ جو ہے یہ میرے مولا علی کی ولایت کا مہینہ، یہ علی ولی اللہ کا مہینہ ہے۔ رسول پاک کی رسالت مکمل ہوئی اس مہینے 18 ذو الحج کو۔ کل میں نے جو جہاں سے چھوڑا تھا میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ حضور کی رسالت مکمل ہوئی ہے اس مہینے میں، اللہ کا دین مکمل ہوا ہے اس مہینے میں، اللہ مسلمانوں سے اگر راضی ہوا ہے، توجہ ہے، مسلمانوں سے راضی ہوا ہے تو اس مہینے میں 18 ذو الحج والے دن اللہ راضی ہوا ہے۔ اچھا، ترجمہ جو مولویوں نے کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت کا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ کا ترجمہ کیا ہے کہ پھر آپ نے عبادت کرنی ہے، جی بھر کے عبادت کرنی ہے، یہ ہے ترجمہ مولوی کا۔ نصب کا ترجمہ عبادت کیا، اور تفسیر قمی کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آل محمد قرآن اور اہل بیت ہمارے لیے کل بھی حجت تھی، قرآن اور اہل بیت ہمارے لیے آج بھی حجت ہے۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس آیت کی اللہم صلی اللہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ فَإِذَا، یہ تفسیر کے جملے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، کہ اے میرے محبوب نبی جب آپ حج اکبر یعنی آخری حج سے فارغ ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَانْصَبْ عَلِيًّا، پھر علی کو نصب کرنا ہے، علی کا اعلان کرنا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب کی طرف سے تو نے رجوع کرنا ہے۔ تو رسول پاک نے آخری حج فرما لیا۔ آخری حج فرمانے کے بعد آپ نے 18 ذو الحج کی صبح، کم از کم صبح کے 10، یہ جو وقت ہے، اس وقت آپ نے غدیر کے میدان میں قدم رکھا۔ سورج 5 گھنٹے بلند ہو چکا تھا، یعنی یہ وہ وقت تھا جس وقت کو رسول پاک نے ساری زندگی انتظار کیا ہے۔
تیرے نبی کا انتظار والا دن، یعنی 5 گھنٹے سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا تھا جس وقت حضور نے کم از کم یہ خطبہ بیان فرمایا ہے، اور خطبے کے الفاظ میں فرمایا تھا کہ ایھا الناس من اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا مولا کون ہے؟ کیونکہ مجمع صحابہ کا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ من اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کی جانوں پر میرے بعد مولا کون ہے؟ وقالوا اللہ ورسولہ اعلم منا، تمام صحابہ نے بول کر کہا یا رسول اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا نبی بہتر جانتا ہے، ہمارا مولا کون ہے؟ تو نبی کا خطبہ شروع ہو رہا کہ ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو پھر سن لو میں محمد وہ ہوں جس کا مولا اللہ ہے۔ ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین، اور میں تمام مومنین کا مولا، فمن کنت مولا فہذا علی مولا، پوری حدیث۔ اور جس کا میں محمد مصطفیٰ مولا ہوں قیامت تک کے لیے اس کا علی مولا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا مولا اللہ ہے اور میں مومنوں کا مولا، منافقوں کا نہیں، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس مومن کا میں مولا ہوں قیامت تک کے لیے اس کا علی مولا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کن کن کو مومن کہا، توجہ ہے، کن کن کو مومن کہا؟ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ المومنین کو۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہا انہ من عباد المؤمنین، کہ نوح نبی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد کے لیے کل قربانی آپ نے اسماعیل ابراہیم کی، ابراہیم کے بارے میں اللہ فرمائے انہ من عبادنا المؤمنین، کہ ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے۔ موسیٰ ہارون کے بارے میں اللہ فرما رہا انہما من عبادنا المؤمنین، کہ موسیٰ ہارون بھی ہمارے مومنین میں سے 2 مومن بندے ہیں۔ یہ مومن پہلے ہیں، نبی بعد میں ہیں، یہ مومن پہلے ہیں، رسول بعد میں ہے۔ لا تؤمنوا بہ ولا تنصرنہ، 3 پارہ سورہ آل عمران میں اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جب وہ آخری رسول آئے گا تو اس کا مومن بننا ہے، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی مومن ہے، علی مولا ہے۔ مومنین کو، انبیاء کو اللہ نے مومن کہا، رسولوں کو اللہ نے مومن کہا، پھر کہا کہ پھر تمہیں نبوتیں ملے گی، پھر تمہیں رسالتیں ملے گی۔ آدم سے لے کر، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کی رسالت و نبوت کا دار و مدار ہے ہمارے نبی کی نبوت پر، اور ہمارے نبی کی نبوت کا دار و مدار ہے اس اعلان پر، اعلان غدیر پر۔ توجہ ہے، غدیر دا موضوع ہوئے تھے، تسی چپ کر کے بیٹھے ہو جی۔ گرمی اجے شروع ہو رہی ہے اور انشاءاللہ موسم ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ آج اطلاع بھی ہے کہ موسم نے بھی ٹھیک ہونا ہے، مولا نے کرم کرنا ہے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ باران رحمت کی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں نازل فرمائے صدقہ محمد والے۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں میرے پاک نبی نے میرے مولا امیر المومنین کا ولایت کا اعلان کیا، اور یہ اعلان خلافت بلا فصل کا اعلان تھا۔ ہم جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، یہ جو خلیفۃ بلا فصل ہے یہ اعلان غدیر ہے، جو کہ اللہ کے نبی نے ہمیں مکہ میں دیا ہے لا الہ الا اللہ۔ مدینہ میں آیت نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، مدینہ میں رسول اللہ نے دیا، اللہ نے دیا ہے محمد رسول اللہ، اور غدیر کے میدان میں اللہ کے حکم سے رسول نے اپنی مرضی سے نہیں، ہم سب کو دیا ہے علی ولی اللہ۔ جناب سلیمان فارسی، کل میں نے مبارک صحابی کا نام لیا تھا، دوسرے صحابی جناب سلیمان تھے، بس اسی میں تمام کر کے ممبر حوالے کر رہا ہوں، ذاکر اہل بیت غلام باش بھنگو کے سپرد کر رہا ہوں۔ جناب سلیمان نے محمدی آگے بڑھے اور بڑھ کر انہوں نے ایک سوال بھی کیا اور رسول سے مسئلہ بھی پوچھا
کہ اے اللہ کے نبی اتنے اتنے بزرگوں کو چھوڑ کر آپ نے علی کو ہی مولا بنا دیا، ام اندکا ام اند اللہ، اللہ کے نبی اتنا بڑا یہ کام آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، میرا خاموش مجمع، حضور نے فرمایا کہ یا سلیمانو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اے سلیمان یاد رکھ اللہ کبھی بھی اپنے قانون قدرت کو تبدیل نہیں کرتا، خلیفہ جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے، خلیفہ جب بھی بناتا ہے، امام جب بھی بناتا ہے، ولایت کا اعلان جب بھی کرتا ہے، نبی کا کام ہے اللہ کے حکم کی پابندی کرنا۔ دنیا سمجھ رہی ہوتی ہے کہ نبی بنا رہا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے انی جاعل فی الارض خلیفہ، آخری جملہ فضائل کا اور اسی پہ تمام کر رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے سب سے پہلے، فرشتوں نے کہا تھا ہم نماز پڑھنے والے بہت بڑے نمازی ہیں، ہمیں بنا، توجہ ہے، تیری تسبیح کرنے والے ہیں ہمیں بنا، تیری پاکیزگی بیان کرنے والے ہمیں بتا، ہم سے بڑا کوئی معصوم نہیں، ہم سے بڑا کوئی نوری نہیں ہے۔ اللہ نے نہ نوریوں کو دیکھا نہ اس کے مشورے کو دیکھا، فرمایا کہ چپ کر، جو انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، توجہ ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ اللہ کے نزدیک اجماع نہ کل قابل قبول تھا نہ آج قابل قبول ہے۔ اللہ کے حکم سے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، دو آیتیں موجود ہیں۔ رسول پاک جب اعلان کر چکے تو صحابی آگے بڑھے، جناب سلیمان نے محمد نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا بڑا کام آپ نے اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ فرمایا کہ اے سلیمان یاد رکھ، خلافت والا یا امامت والا کام جب بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، مجھ کو تو صرف جبرائیل میری طرف دائیں طرف کھڑا ہوا ہے، میکائیل میری بائیں طرف کھڑا ہوا ہے۔ یاد رکھ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو بنایا، پھر اللہ فرما رہا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے زمین میں، توجہ ہے، ہم نے، امت نے نہیں، ہم نے زمین میں تجھے اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیا ہے۔ یا ہارون خلفنی فی قومی، جب 70,000 امتیوں میں موسیٰ ہارون کو خلیفہ بنا کر جا رہے تھے تو اللہ کے حکم سے بنا کر جا رہے تھے کہ اے سلیمان یاد رکھ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو بنایا، آدم نے اپنے جانے سے پہلے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق اپنی اولاد میں سے شیس کو بنایا، شیس نے انوش کو بنایا، انوش نے ملحیل کو بنایا، ملحیل نے مست و شلق کو بنایا، مست و شلق نے لمک کو بنایا، لمک نے نوح کو بنایا، نوح نے سام کو بنایا، سام نے ارفشر کو بنایا، ارفشر نے آبر کو بنایا، آبر نے شالح کو بنایا، شالح نے کالے کو بنایا، کالے نے اسرو کو بنایا، اسرو نے نہور کو بنایا، نہور نے تارک کو بنایا، تارک نے اپنا نائب جناب ابراہیم کو بنایا، ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے کدار کو بنایا، کدار نے حبل بنت حمشی کو بنایا، حبل بنت حمشی نے عرد کو بنایا، عرد نے آز کو بنایا، آز نے عدنان کو بنایا، عدنان نے نزار کو بنایا، نزار نے فہر کو بنایا، فہر نے لوی کو بنایا، لوی نے کعب کو بنایا، کعب نے کسا کو بنایا، کسا نے اپنا نائب عبد مناف کو بنایا، عبد مناف نے اپنا نائب حضرت ہاشم کو بنایا، ہاشم نے اپنا نائب حضرت عبد المطلب کو بنایا۔ اے سلیمان، عبد المطلب میرے دادے کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، ان 10 بیٹوں میں سے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ ابو طالب کو بنایا۔ ابو طالب اللہ کی زمین پر اللہ کے نائب کا نام ہے، تو کلمے پوچھتا پھرنا ہے۔ اور 10 بیست النبی، قرآن کا نزول کا 10واں سال تھا جب میرا چچا ابو طالب دنیا سے جا رہا تھا تو مجھ محمد کے سر پر پگڑی خلافت والی باندھ کر جا رہا تھا۔ آج وہ انتظار جو میں نے مکہ اور مدینہ سے لے کر میں نے کیا ہے، آج میں اللہ کے حکم کے مطابق، جبرائیل میری دائیں جانب ہے، میکائیل میری بائیں جانب ہے، آیت نازل ہو چکی ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے محبوب نبی اگر تو نے آج اعلان نہ کیا، حتیٰ کہ تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آج میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے علی کو بنا رہا ہوں۔ علی حسن کو بنائے گا، حسن حسین کو بنائے گا، حسین زین العابدین کو بنائے گا، زین محمد باقر کو بنائے گا، محمد باقر جعفر صادق کو بنائے گا، جعفر صادق موسیٰ کاظم کو بنائے گا، موسیٰ کاظم علی رضا کو بنائے گا، علی رضا محمد تقی کو بنائے گا، محمد تقی علی نقی کو بنائے گا، علی نقی حسن عسکری کو بنائے گا۔ اے سلیمان، جب میرا 11واں خلیفہ اور نائب اور امت کا 11واں امام دنیا سے جا رہا ہوگا تو میرے اس بیٹے کو بنائے گا
وَاسْمُهُ اسمی، جس کا نام میرا نام ہوگا، وَكُنِّيَتُهُ کُنِّیَتِی، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وَسِیرَتُهُ سیرتی، جس کی سیرت میری سیرت ہوگی، جس کا اٹھنا محمد جیسا، جس کا بولنا محمد جیسا، جس کی گفتار محمد جیسی، جس کا کردار محمد جیسا، وہی میرا 12واں بیٹا ہوگا، اللہ کا گھر ہوگا، اس کے قدم ہوں گے عیسیٰ کا سر ہوگا۔ تو حضرات مومنین، زندگی کا پتہ نہیں، یہ جو تلقین پڑھی جاتی ہے تلقین، اس تلقین میں 12 اماموں کا نام دہرایا جاتا ہے کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ پہلا تیرا امام علی ابن ابی طالب ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے۔ یہ غدیر والا اعلان ہم قبر میں بھی دہراتے ہیں مومن کے، توجہ ہے، تیرے اور میرے نبی نے صرف علی کا اعلان نہیں کیا، علی سے لے کر مہدی تک 12 اماموں کی امامت کا اعلان، نتیجہ پوری گفتگو کا، کیونکہ قبر میں نماز کا سوال نہیں، قبر میں روزے کا سوال نہیں، قبر میں حج کا سوال نہیں، فروع دین کا سوال قبر میں نہیں، قبر میں سوال تلقین پڑھ کے سمجھ کے دیکھ لے، قبر میں سوال ہی علی سے لے کر مہدی تک 12 کی امامت کا ہونا ہے۔ وہ اس لیے ہونا ہے، آخری بات ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قیامت والے دن نبی کے نام کے ساتھ نہیں، امام کے نام کے ساتھ پوری گفتگو کا نتیجہ، آگے امام پیچھے ماننے والا۔ امام کتنے ہیں غدیر کے اعلان میں؟ علی سے لے کر مہدی تک کتنے امام ہیں؟ بولو، 12 امام ہیں۔ تو ہر بندے نے، ہر شیعہ نے، ہر ماننے والے نے اپنے اپنے امام کے ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والا ہوگا۔ علی مولا ہے، پہلے امام، علی کے زمانے کے شیعہ صرف علی کے پیچھے، امام حسن کے زمانے کے شیعہ علی کے پیچھے بھی، امام حسن کے پیچھے بھی، امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے شیعہ 3 اماموں کے پیچھے، امام زین العابدین کے زمانے کے، امام حسن مجتبیٰ کے شیعہ جو ہیں وہ 3 اماموں کے پیچھے، امام زین العابدین کے شیعہ جو ہیں وہ 4 اماموں کے پیچھے۔ شیعہ تمہیں مبارک ہو، ہم قیامت والے دن ایک امام کے پیچھے نہیں، 2 کے پیچھے نہیں، ہم 12 کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے وہ تبلیغ، یہ ہے وہ اعلان جس پر پورے کا پورا تیرا دین ہے۔ اس لیے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جو شخص 18 ذوالحج والے دن روزہ رکھتا ہے، 18 ذوالحج والے دن 1 روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے، 18 ذوالحج والے دن اچھا لباس پہنتا، توجہ ہے، اچھا لباس پہنتا ہے۔ مومنوں کی عیدیں 2 آ رہی ہیں، ایک 18 ذوالحج ہے، ایک 24 ذوالحج ہے، ایک غدیر ہے، دوسرا مبالہ ہے۔ اور غدیر کی عید کے بارے میں تو رسول پاک نے یہاں تک فرما دیا، ساتھ کہ آل محمد نے ارشاد فرما دیا کہ یہ عید جو ہے ساری عیدوں سے افضل عید ہے، جس دن اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ اگر دنیا بس ایک جملہ اس اعلان پہ قائم رہتی تو علی ولی اللہ کی بیٹیاں کبھی شرابی کے دربار میں، جناب سیدہ نے وصیت کی تھی ولایت کو منوانے کے لیے، سیدہ دربار میں گئی ہے، پروار سے بیوی واپس بھی آئی ہے، روتی ہوئی سیدہ واپس آئی ہے۔ بی بی زینب نے سوال کیا تھا جب سیدہ دربار سے واپس آ گئی نا کہ اماں دربار میں پیکا حق لینے گئی تھی، مل گیا ہے؟ سیدہ کی چیخیں نکل گئیں اور اپنے بابا رسول اللہ کی قبر کی طرف دیکھ کر فرمایا بابا تیرے دربار سے خالی آئے گی، اجرکم اللہ۔ چار وصیتیں اور ممبر حوالے کر رہا ہوں۔ وہ وقت آ گیا جتنے دن بھی رسول اللہ کے بعد آقا زادی زندہ رہی ہیں، روتی رہی ہیں،
24 گھنٹے رونا، مدینے والے تنگ آ گئے، ہمارے مولا نے ایک بیت الحزن بنایا، اس کو بھی جلا دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا۔ اتنی مصیبتیں تھیں کہ بابا تیرے چلے جانے کے بعد یہ اگر مصیبتیں پہاڑوں پر آ جاتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتی، دن راتوں میں، رات دنوں میں تبدیل میری بیوی کا نوحہ ہے یہ اس بیوی کو پتہ ہے کہ جو مصیبتیں سیدہ پہ نازل ہوئی ہیں، اور مصیبت کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں کہ یا علی میرے جنازے کا بھی اعلان نہ کرنا۔ یا علی جب مدینے والے سوئے ہوئے ہو نا، آدھی رات میرا جنازہ تابوت میں اٹھانا، پہلا تابوت بنا ہے تاریخ میں، پہلے تابوت نہیں بنتا تھا۔ بی بی ام ایمن سے وصیت کی تھی کہ جب جنازہ اٹھے گا تابوت میں بنایا گیا، کیونکہ جب جنازہ گھر سے اٹھتا ہے نا مستور کا، تو جب چارپائی پہ اٹھاتے ہیں تو اس کا جسم ہلتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ محمد کی بیٹی اتنی پردے دار تھی، یہ پہلا تابوت بنایا گیا ہے سیدہ کے لیے۔ فرمایا یا علی جب رات کو مدینے والے سوئے ہوئے ہیں، آدھی رات، اس وقت میرا جنازہ اٹھانا، یا علی میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، یا علی 40 راتیں میرے سر کی طرف سے آ کر قرآن کی تلاوت کرنا، یا علی میرے جنازے میں وہ بندے نہ آئیں جو میرے باب رسول اللہ کے جنازے میں نہیں تھے۔ بس 2 منٹوں میں ممبر حوالے کر رہا ہوں۔ یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، یہ وصیت تھی آخری۔ اور ایک اور چھوٹی سی بی بی نے ایک وصیت فرمایا کہ یا علی میں نے اپنے زخمی ہاتھ سے 2 چھوٹے چھوٹے کرتے بنائے ہیں، میرے چلے جانے کے بعد ایک ٹھیک سال کے بعد اللہ تجھے فاطمہ کلابیہ کے بطن سے اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، جس بیٹے کا نام میں عباس رکھ کے جا رہی۔ جب عباس تیرے ہاتھوں پہ یا علی آئے تو کہنا کہ ماں زہرا سلام کہتی تھی۔ 7 صحابی تھے سیدہ کے جنازے میں، آخری بات ہے بی بی کی وصیت کے مطابق معصوم کے جنازے میں حاضر ہونے والا بندہ جنتی ہوتا ہے۔ جس کے جنازے میں معصوم حاضر ہو جائے وہ بھی جنتی، جو معصوم کے جنازے میں آ جائے وہ بھی جنتی۔ اب پتہ چلا نا کہ بی بی نے کیوں منع کیا تھا، جنت سے محروم کیا ہے آقا زادی نے۔ کہ یہ افراد میرے جنازے میں نہ ہے، جو بخاری میں لکھا ہوا ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ۔ 7واں نمبر تھا صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کا، کہتا ہے کہ میں مر جاتا منظر نہ دیکھتا۔ جب علی اپنے ہاتھوں سے زہرا کو قبر میں اتار رہے تھے تو علی زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ چلے جاؤ، صحابی بھی چلے گئے، اہل بیت کے افراد بھی چلے گئے۔ اب علی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، قبر پر دونوں ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھ علی کو معاف کرنا، جو تو امانت میرے سپرد کر کے گیا تھا اس وقت زہرا صحیح سلامت تھی، اب ہاتھ بھی زخمی ہے، پہلو بھی زخمی ہے۔ علی کی چیخیں بلند ہوئی۔ ابن مسعود کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا، میں دوڑ کر قدموں میں گرا اور گر کر کہا مولا اتنی چیخوں کے ساتھ، اتنی آہو بکا کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں؟ کون سی مصیبت رو رہا ہے؟ فرمایا کہ میں زہرا کے صبروں کو رو رہا ہوں۔ فرمایا کون سا صبر ہے؟ فرمایا ابھی جب جنازہ اٹھا تھا میری بیٹی زینب نے مجھے بتایا تھا میری ماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ زہرا نے 3 پسلیوں کی ٹوٹنے کی جو شدت ہے، جو تکلیف ہے، اس کا تذکرہ بھی مجھ سے نہیں کیا۔ مومنین دعا کیجئے کہ کریم اللہ